الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اسٹیج گاہ میں اکبر پور بیت کے رہنے والے معزز بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو آپ کے گاؤں میں تقریباً 3 مہینے میرے مکمل ہونے کو ہے، لیکن آج ہمارے اس جلسہ کے قائم اور قیادت کرنے والے حضرت مولانا محمد ارشاد عالم صاحب صدیقی، ان کا حکم ہوا کہ آج آپ کا بیان ہونا ہے، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے جناب شبیر میکا صاحب بھی، ان کی بھی خواہش ہوئی ہے کہ آپ کا آج بیان ہونا ضروری ہے. میں اپنے اکابر کی بات کو رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو پیغام ہے حق گوئی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی، آج ہمارے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا جو طریقہ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ان تمام چیزوں میں تبدیلی ہو چکی ہے اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ایسا گھومتے ہیں اور ایسا پھرتے ہیں اور ایسا کھاتے ہیں پیتے ہیں کہ جس کا لگتا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں چاہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے کوئی انسان اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا، کل قبر میں اور قیامت کے میدان کو اپنا انجام کو دیکھے گا. جب انسان زندگی میں اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، وہاں جب منکر نکیر کا سوالات ہوتے ہیں اور وہ جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی میں بھیج دے، میں دنیا میں جانے کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا میں جانے کے بعد کبھی بھی آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. میں پوری زندگی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور تمام سنت رسول اللہ کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزار کر آؤں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں بڑے
बड़े उलमा इकराम आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद आए, पैगंबर आए, खुलफाए राशिदीन आए, लेकिन जितने भी आए सब दुनिया से चले गए। लेकिन आज तक किसी के बारे में ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, न हदीस में मिलेगी, न कुरान में मिलेगा कि दुनिया से जो आदमी चला गया है वो कब्र से उठकर दुनिया में चला आया हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम आप गांव समाज में रहते हैं, हमारे गांव और समाज में किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है, हम उसे नहला करके, कफन दे करके, चारपाई पे उठा करके हम कब्रिस्तान लाते हैं। जनाजा की नमाज पढ़ने के बाद हम उसे कब्र के हवाले कर देते हैं और वहां से हम अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन मुझे जो सीखना चाहिए था, मुझे जो सबक लेना चाहिए था, मैं उन तमाम से आजिज हो जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि जो मर गए तो मर गए, मैं तो अभी जिंदा हूँ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो दुनिया से जा चुका उसने तो मौत का मजा चख लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त करीब हुआ और निज़ा का वक्त शुरू हो गया, ऐसा लगा कि आपकी रूह कब्ज़ कर दी जाएगी, तो नबी अकरम के सरहाने में एक प्याला रखा हुआ था और उसमें पानी रखा हुआ था। आप अपने हाथ से पानी निकाल करके अपने मुंह को पोंछते थे कि अल्लाह, या अल्लाह, जो निज़ा की जो कैफियत कुछ मुस्पतारी हो रही है, हे अल्लाह, उस निज़ा को और उस कैफियत को मेरे लिए आसान फरमा दे। बतलाइए जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी आप दोनों जहान वालों के लिए सरदार है, रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन मौत की कैफियत ऐसी थी कि खुद नबी अकरम भी अल्लाह ताला से मौत के वक़्त आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह निज़ा की सख्ती से मुझे बचाइए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और कब्र में चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से इरशाद फरमाया कि ए मूसा, मुझे बतला कि तूने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी और मौत के वक़्त तुझे कैसा महसूस हुआ, मौत की सख्ती को तूने कैसे बर्दाश्त किया, मौत की सख्ती को तूने कैसे महसूस किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप ये जानते कि हज़रत मूसा एक अज़ीम और जलीलुल क़द्र अल्लाह के नबी थे, बड़े जलाल में आ जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि अल्लाह, ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई कढ़ाई है और चूल्हा जल रहा है और कढ़ाई आग की वजह से पूरे गर्म हो चुका है और उसमें एक जिंदा परिंदे को डाल दिया गया है और उसको जलाया जा रहा है, लेकिन उस परिंदे की न रूह निकलती है और न वो आपस में सुकून से रह रही है, बल्कि बेचैनी के साथ वो उनकी जिंदगी गुजर रही है। मैंने ऐसा मौत को महसूस किया। और एक रवायत में इरशाद फरमाया गया कि जिस तरीके से जिंदा बकरियों की खाल को उतार लिया जाता है और जो अज़ियत और जो तकलीफ बकरी को पहुंचती है, वैसी तकलीफ मैंने महसूस किया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मौत का वक़्त और मौत की कैफियत और जब निज़ा का जो वक्त शुरू होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की ऐसी कैफियत होती है और इतनी तकलीफ होती है कि अगर किसी इंसान को जिंदा की हालत में अगर 300 मरतबा तलवार से हमला किया जाए, उन पर वार किया जाए, तो जो तकलीफ उस आदमी को पहुंचती है, उससे और सी तकलीफ उस आदमी को पहुंचती है जिसकी मौत होने वाली है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन हमारा आपने मौत को भुला दिया और दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को खेल कूद में लगा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनियावी जिंदगी एक धोखे का सामान है। आप ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मैच का खेल होता है, वहाँ पे कुछ नौजवान मैच का खेल खेलता है। अब बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो खेल को देखने के लिए उस मैदान में पहुंच जाते हैं और 2 घंटे के बाद वो खेल खत्म हो जाता है। तो जितने लोग खेल खेलने वाले थे और खेल देखने वाले थे, आप उनसे पूछिए कि तूने कैसा खेल को पाया। वो कहेगा, अरे यार, मैं तो अपने वक्त को बर्बाद कर दिया, मैंने अपने वक्त को ज़ाय कर दिया।
اچھا ہوتا کہ میں اپنے ان تمام اوقات کو کسی اچھے کام میں لگاتا تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی انسان زندگی میں جب سے وہ آنکھیں کھولتا ہے، اپنے پاؤں پر چلنے کا قابل ہوتا ہے اور کمانے کا لائق ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اب جب اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، تب وہ آدمی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھنے سے عاجز آ جاتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کاش میں اپنی پوری زندگی کو اچھے اچھے کام میں لگاتا اور پہلے ہی سے میں نماز کے پابند ہو جاتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کو دنیاوی کھیل کود میں لہو و لعب میں گزار دیتا ہے، ایسے آدمی کو ایمان پر موت مساوقات موت کم ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ جب بھی اے اللہ آپ کا فیصلہ آ جائے، موت کا فیصلہ آ جائے اور موت کو روح نکالنے والا فرشتہ آ جائے تو اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا اور کلمے کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے دینا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آپ ایمان پر محنت کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایک دل کے اندر کی ایک باطنی چیز ہے جسے ہم آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایمان ہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اور ایمان ہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جس طریقے سے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اسے دھوبی کے پاس پہنچایا جاتا ہے تاکہ دھوبی کپڑا کو صاف کر کے پریس کر کے پھر اس کو پہننے کے قابل بنایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی مسلمانوں کا ایمان بھی گندا ہو جاتا ہے، کپڑا گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام کیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اور پوری دنیا کے اندر محرم الحرام کا چاند نکلتے ہی ہمارے گاؤں چوراہے میں، گلیوں میں، کھیتوں میں نہ جانے کیسے کیسے اباس گنڈے قسم کے لوگ باہر سے آتے ہیں جن کو والدین نے بڑی محنت سے ان کو پرورش کیا اور پیسہ کمانے کا قابل بنایا، وہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ ابھی کا ایک واقعہ آیا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، حالات بہت ہی خراب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آج اولاد نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا اور اولاد کو یہ تعلیم دی کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اسے ڈانٹنا بھی نہیں، تم اسے اف بھی نہیں کہنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، ان سے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج ہم مسلمانوں کے درمیان سے دینی تعلیم ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آج رسماً ہم نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں دعا وغیرہ یاد کروا دیتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی کامیاب ہو گئی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بالکل کامیاب نہیں ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اولاد اپنے گارجین کا گریبان پکڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر خالی کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میں آپ کو اپنی بات کا جو اصل مدعا ہے میں ان کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غمناک، دردناک جو واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان میں، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جہاں پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا، وہ تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتلا دوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے نبی اکرم کے دنیا میں آنے سے پہلے نبی اکرم کے نبی بننے سے پہلے اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اسلام کے اندر بہت ہی عظمت سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو محترم کہا جاتا تھا۔ لوگ اس مہینے میں آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی لڑائی کا معاملہ ہوتا
قتل و قتال کا معاملہ ہوتا تو رجب کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں اور محرم الحرام کے مہینے میں ان تمام کاموں سے باز آ جاتے اور اس مہینہ کے ختم ہونے کے بعد اپنے لڑائی کو آغاز کیا کرتے تھے دوسری مہینہ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اے لوگوں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر ہمارے گاؤں سماج میں الحمدللہ اس گاؤں میں اس سال یہ لاٹھی کا کھیلنا، ڈھول کا بجانا، سیکھنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، ان تمام کاموں سے نوجوانوں کو روکنے کے لیے اور بوڑھے بزرگوں کو روکنے کے لیے یہ 10 روزہ کا عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ہمارے گاؤں سے بھی حیاء ختم ہو جائے، ہمارے گاؤں سے بدعات و خرافات اور یہ رسم و رواج کو ختم کیا جائے اور بڑے بڑے علماء کرام کو دور دراز سے بلا کر کے امام حسین کا کیا پیغام تھا، امام حسین کے پیغام کو اکبر پور کے بیت میں رہنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ امام حسین کی زندگی کیا تھی اور انہوں نے اپنے امت مسلمان کو کیا درس دیا اور کیا سبق دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کو مستحب قرار دیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی نہ چاہے روزہ نہ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے کسی بھی دن اگر کوئی مسلمان ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے اسے 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کے۔ ابھی ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوری زندگی کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ جانیے کہ یوم عاشورہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ یوم عاشورہ کا دن اسلام میں بہت ہی بڑا مقام رکھتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن غلطی سے آپ نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کئی سال تک روتے رہے، گر گراتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو الغرض جب حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی وہ یوم عاشورہ ہی کا دن تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فرعون اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم تھا، انہوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم و زیادتی کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے اپنے ملک سے نکل گئے اور دریا کے پاس پہنچے، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے دریا پر لاٹھی کو مارا تو 12 راستے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا کو عبور کر لیے، لیکن جیسے ہی فرعون سمندر میں داخل ہوا اللہ کے حکم سے سمندر نے تمام کے تمام کو اپنے اندر ڈبو لیا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ یوم عاشورہ ہی دن ہوا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے اپنی آنکھ کی بینائی کو کھو بیٹھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی بینائی کو واپس کرائی تو یوم عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔